نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ نظر لگتی ہے. دنیا میں کئی ایک کم عقل کہو، بے وقوف کہو، یا عقل سے عاری اور خالی کہو، ان کا نظریہ یا ان کی تھنکنگ اور ان کی سوچ یہ ہے کہ نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف تخیل ہے، خیال ہے، وہم ہے. لیکن جن لوگوں کا عقل سے کوئی سروکار ہی نہیں، ان سے بحث کا کوئی معنی اور مطلب بھی نہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ان سے بے اعتنائی برتی جائے اور ان کی طرف ذرہ برابر توجہ بھی نہ کی جائے. آگے جو بات آئے گی تو اس میں ان لوگوں پر تھپڑ بھی رسید ہو جائے گا. شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ عین کی اور نظر کی حقیقت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر العین حق، نظر لگنا یہ حقیقت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اتنے جملے پر بس نہیں فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے، حقیقت ہے، بلکہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ ولو کان شیء، اگر کوئی چیز سابق القدر، تقدیر سے سبقت کرتی، اللہ کا جو فیصلہ ازلی ہے اس سے اگر کوئی چیز سابق ہوتی تو اللہ سبقتہ العین، یہ نظر جو ہے وہ سبقت کر دی. یعنی ایک طرف اللہ نے کوئی چیز مقدر کی اور اس مقدر کی ہوئی چیز سے آگے اگر کوئی چیز بڑھ سکتی تھی تو یہ نظر لگنا وہ بڑھ سکتا تھا. اب اس سے اس کی تاثیر یا اس کی حقیقت کا اور حقیقت کا ثابت ہونا یہ بالکل عیان، نمایاں اور واضح، ظاہر اور آشکارا اور واشگاف. یہ ابھی جو روایت میں نے ذکر کی یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج مطہرہ، جو بعد میں ان کی شہادت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی تھی، ان کی بیوی بنی تھی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ عرض کیا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی میرے بیٹوں کو، جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں رقیہ کراؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں رقیہ کراؤ. اب اگر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رقیہ کرنے کے لیے کیوں فرماتے؟ اور پھر اس کے بعد اسی مضمون کی روایت نقل کی، اس میں صرف مضارع کا فرق ہے اور باقی تقریباً وہی چیز ہے جو میں نے صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ابھی نقل کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک روایت نقل کی، اس میں عامر ابن ربیعہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں ان کو دیکھا، بڑے حسین و جمیل، وہ غسل کر کے نکلے ہیں، سفر میں غسل کر کے نکلے ہیں، نظر پڑی ان پر. تو اب اس نظر پڑنے کے بعد ان کی نظر ایسی لگی عامر ابن ربیعہ کی، جس کے نتیجے میں سہل ابن حنیف جو وہ گرے اور تڑپنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامر ابن ربیعہ کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ کیوں کسی انسان کو، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تم؟ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی، اللہم بارک علیہ کیوں نہیں کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ان سے یہ فرمایا کہ اچھا تم غسل کرو، اور غسل کی ایک خاص کیفیت ہے، اس کیفیت کے مطابق غسل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، غسل کیا، پھر وہ پانی جو ڈالا گیا حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اس کا اثر زائل ہوا اور دور ہوا. اب رہا یہ کہ یہ نظر جو لگتی ہے، جن لوگوں کے اعتبار سے نظر لگتی ہے تو ان میں پھر مختلف گروہ ہو گئے اور ان کے نقطۂ نظر جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے اور ان کی
تھنکنگ اس سلسلے میں الگ الگ ہو گئی کہ یہ نظر لگتی کس طریقے پر ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ جو ناقابل اعتنا ہے، ناقابل التفات اور ناقابل توجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اثر پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سامنے والے پر نظر لگ گئی. باقی یہ کہ کوئی چیز یہاں سے وہاں گئی ایسا نہیں، اللہ نے اس کو نظر لگا دی، ختم خلاص. یہ گویا اسباب اور تعلیل علت وغیرہ کو مانتے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ ایسی کوئی چیز میں اللہ نے لگا دیا، ختم خلاص ہو گئی ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ نظر لگتی اس طریقے پر ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، اب چاہے حسد کی نظر سے دیکھے اور چاہے تو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی اس اعتبار سے دیکھا، اس کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ردی کیفیت، خبیث کیفیت پیدا ہوتی ہے روح میں، اور اس روح کا عین کے ساتھ اور آنکھ کے ساتھ اتصال بہت قوی ہوتا ہے. ویسے بھی بہت زیادہ ان دونوں میں قرب ہوتا ہے، روح میں اور عین میں اور آنکھ میں. اس لیے فوری طور پر جو ریئیکشن ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے روح کا. اس وجہ سے اس کو عین کہا جاتا ہے. عربی کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے یہ نظر کہا جاتا ہے. وہ نظر یہ آنکھ کا کوئی فعل نہیں ہے یا آنکھ کا کوئی قصور نہیں ہے. اصل قصور جو ہے وہ روح کا ہے، وہ نفس کا اثر ہے. اور میں نے کہا کہ اس کا اثر جو ہے وہ جلدی سے ظاہر ہوتا ہے وہ دیکھنے کے ذریعہ. اس اعتبار سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. ورنہ نابینا کی بھی نظر لگتی ہے تو وہ کہاں دیکھ رہا؟ نابینا آدمی کی بھی نظر لگتی ہے، اور نابینا آدمی کے سامنے اگر کسی کا کوئی وصف بیان کیا جائے کہ وہ ایسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، یہ وہ، تو پھر اس کے بعد اس نابینا کی بھی نظر لگتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھ کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہ ایسے ہے جیسے جو اژدہے ہوتے ہیں، جو سانپ میں جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا، تو وہ جو اژدہا ہوتا ہے وہ بعض اژدہا نہیں سمجھتے ہوں گے اس اعتبار سے کہ اس کا باوا جو ہوتا ہے وہ سانپ کا. تو وہ جو اژدہا ہوتا ہے اس اژدہے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ صرف اس طریقے سے دیکھتا ہے اور سامنے والا مر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. وہ سانپ کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف اس کو دیکھا اور دیکھنے کے نتیجے میں ہلاک. اب آدمی ایسا خیال کرتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو دیکھ کر نہیں، وہ اس کا اثر ہے، وہ سانپ کا اثر ہے. تو سانپ اور اژدہا میں ایسی قسم کے بھی اژدہا موجود ہیں کہ صرف نظر کرے اور اس کے نتیجے میں سامنے والا ہلاک ہو جائے. روایت میں آیا صحیح بخاری کی 2 سانپوں کے باب میں، ایک قسم کا سانپ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی دم جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، تو دم بریدہ ابتر. اور دوسرا جو ایک سانپ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ دھاریوں والا سانپ. اب یہ دھاریاں ہی ہے یا کچھ اور ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اختصار کے در پہ ہوں، اس اعتبار سے میں آگے چل رہا ہوں یہ دھاریوں والا لے کر. یہ 2 قسم کے سانپوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یلتمسان البصر، وہ بینائی کو اچک لیتے ہیں. یہ دونوں سانپ بینائی کو اچک لیتے ہیں. اگر آدمی نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے نتیجے میں اس کی بینائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اور حاملہ عورت اگر ہے تو حاملہ عورت کا حمل جو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے وہ صرف سانپ ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن سانپ میں جو قوت غضبیہ اپنے دشمن کو دیکھنے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، اس قوت غضبیہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی یا حمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا. بہرحال دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں جو نفس ہے، جس میں روح ہے، اس روح میں ایک ردی کیفیت طاری ہوئی اور ایک قوت پیدا ہوئی. اسی قوت کا اثر یہ ہوا کہ سامنے والے پر اثر ہوا. تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی میں وہ جو ردی کیفیت پیدا ہوتی ہے روح میں نے کہا چاہے حسد کے نتیجے میں، چاہے اچھا سمجھا تھا اس کے نتیجے میں ردی کیفیت تھی. اس ردی اور خبیث کیفیت کے نتیجے میں آنکھوں میں اس کا اثر اتر آتا ہے، اور آنکھوں میں اثر اترنے کے بعد غیر مرئی طریقے پر ہمیں نظر نہیں آتا، غیر معین غیر مشاہد طریقے پر یہ جوہر جو ہے وہ نکلتا ہے، اس سے آنکھ سے نکلتا ہے اور سیدھا جس کو اس نے دیکھا ہے، اب چاہے تو حسد کے نتیجے میں چاہے بھلے ہونے کے نتیجے میں، اس تک جو ہے وہ جوہر پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ متاثر ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کار پارک میں اپنی کار کو کھولنا ہو، وہ باہر والے کو کہنا فلاں چیز لاؤ، تو یہ مسجد ہی میں سے بٹن دبایا تو وہ اپنی کار کھل گئی. اب یہ کہ یہ جو بٹن ہم نے دبایا تھا، اس بٹن کے دبانے کے بعد کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہاں سے وہ شعاع گئی ہے،
وہ شعاع غیر مرئی ہے لیکن وہ اپنی کار کے ساتھ گئی، اس کے لاک کے ساتھ گئی اور لاک کو کھول دیا. ٹھیک اسی طریقے سے آنکھوں سے غیر مرئی طریقے پر ایک جوہر نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں سامنے والے پر وہ اثر ڈالتا ہے اپنا. اب سامنے والا متاثر ہوتا ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو اس کی حقیقت مانتے ہی نہیں کہ نہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو اب انہیں پر نظر ڈالو، انہیں پر نظر ڈالو تو انہیں پتہ چلے گا کہ نہیں نہیں مجھ میں تو کچھ اثر نہیں ہوگا. دیکھیے جو آدمی ہوتا ہے، اس آدمی میں نے کہا روح میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا اثر جسم میں ظاہر ہوتا ہے. کوئی بڑی حشمت والا عظمت والا انسان سامنے آ گیا، اس کے نتیجے میں آدمی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. اب وہ روح میں کیفیت طاری ہوتی ہے لیکن چہرہ اس کا لال لال ہو جاتا ہے. حیا طاری ہوتی ہے بعض مرتبہ کسی انسان سے، اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورتوں میں یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا چہرہ جو ہے وہ لال لال ہو جائے گا. یہ لال لال کیوں ہوا ہے؟ یہ روح کا جو اثر ہے وہ جسم میں ظاہر ہوتا ہے. یا اگر مان لو کہ بعض مرتبہ کسی خوفناک چیز کو دیکھا، اب چہرے کا کلر بدلے گا لیکن وہ لال نہیں ہوگا، وہ پیلا ہوگا. یہ جو اثر تبدیل ہو رہا بدل رہا ہے وہ روح کی کیفیت کے نتیجے میں. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر ٹھیک اسی طریقے سے وہ جو ردی کیفیت ہوتی ہے اس ردی کیفیت کا اثر بھی سامنے آ سکتا ہے اور ظاہر ہو سکتا ہے، نمایاں ہو سکتا ہے. اچھا اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے اور بعض مرتبہ انسان کو خود کو اپنی نظر بھی لگتی ہے. یہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ ماں کی نظر بچے کو لگ جاتی ہے یہ اور وہ، لیکن خود آدمی کی اپنی نظر بھی اپنے کو لگتی ہے. بس وہی کیفیت کی بات ہے کہ کیسا وہ تصور کرتا ہے. اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ سامنے ہی ہونا چاہیے. نظر لگنے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. بعض مرتبہ سامنے ہے سامنے ہونے کے نتیجے میں، بعض مرتبہ سامنے نہیں بغل کے اندر میں ہے تو یہ اتصال کے نتیجے میں بھی جی ملا ساتھ میں جڑا تو یہ اتصال کے نتیجے میں جو نظر کا اثر جو ہے اس تک پہنچتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف آمنا سامنا ہوتا ہے، دیکھا نہیں صرف آمنا سامنا ہوا تو آمنا سامنا ہونے کی وجہ سے بھی اثر ہو جاتا ہے. اگر یہ خیال ہوا کہ فلاں آدمی گزرا، دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھے ہوئے صرف سامنا ہونے کے نتیجے میں بھی اثر اس میں پیدا ہو جاتا ہے. یا مثلا اپنا دشمن ہے اور دشمن کے بارے میں خیال کیا ایسا ویسا اور ڈبل پیسہ اور وہاں سے گزر رہا تھا تو اس پر فوری طور پر وہ اثر جائے گا اور پہنچے گا، اس سے وہ متاثر ہوگا. بلکہ بیٹھے بٹھائے اگر کوئی آدمی کسی کا خیال کرے گا اور اس خیال کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ نظر وہاں پر لگتی ہے. اب دیکھیے نہ رویت ہے نہ دیکھنا ہے نہ اتصال و جڑنا ہے اور نہ محاذات اور اس کی سیدھ میں آنا ہے، بلکہ صرف تخیل ہے، خیال ہے اس آدمی کا، اس کے نتیجے میں بھی اثر لگ جاتی ہے.